اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے عظیم انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کیے جنہیں سن کر آج بھی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ انہیں عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ غلام تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا بلند ہوا کہ قیامت تک ان کا نام عزت سے لیا جاتا رہے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ غلامی کی زندگی اور ظلم کا آغاز۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ موجودہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں امیہ بن حلب نامی ایک ظالم سردار کے غلام تھے۔ اس زمانے میں غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، ان پر ظلم کرنا عام بات تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ سیاہ تھا، یعنی کالا تھا، اس لیے عرب کے متکبر لوگ انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو بہت سے لوگ اس پیغام سے متاثر ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی جب توحید کا پیغام سنا تو ان کا دل پکار اٹھا کہ یہی سچ ہے۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنا اس وقت آسان نہ تھا، خاص طور پر غلاموں کے لیے تو یہ فیصلہ موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ جب ان کے مالک امیہ بن حلب کو معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنی اذیت دے گا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں گے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کی وہ شمع روشن ہو چکی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ تخت صحرا کی اذیت، مکہ کی گرمی ویسی ہی ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ دوپہر کے وقت ریت آگ کی طرح جلتی تھی۔ امیہ بن حلب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹتا، ان کے کپڑے اتار دیتا اور ان کی سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ سوچئے، ایک انسان جلتی زمین پر لیٹا ہوا ہے، اوپر سورج آگ برسا رہا ہے، جسم پر کوڑے برس رہے ہیں، سینے پر بھاری پتھر رکھا ہے، سانس لینا بھی مشکل ہے، لیکن پھر بھی زبان سے ایک ہی آواز نکل رہی ہے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ صرف الفاظ نہ تھے بلکہ ایمان کی طاقت تھی۔ ہر کوڑے کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا۔ امیہ بن حلب چیختا، بلال، لات اور عزا کی عبادت کرو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے پھر وہی آواز نکلتی کہ احد احد،
اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ظالم حیران تھے کہ یہ کمزور غلام اتنی طاقت کہاں سے لا رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ایمان انسان کو وہ طاقت دیتا ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دے، پتھروں سے باندھ کر گھسیٹنا۔ ظالموں نے صرف یہی ظلم نہیں کیا بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ بچے انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے، جسم زخمی ہو جاتا، خون بہنے لگتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام نہ چھوڑا۔ یہ منظر دیکھ کر کئی لوگ حیران ہوتے، کچھ کو رحم آتا، کچھ مذاق اڑاتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل صرف اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی تکلیف عارضی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آمد۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جلتی ریت پر پڑے ہیں اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً امیہ بن حلب سے کہا، کیا تم اس بھی گناہ انسان کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ یہ ایک اللہ پر ایمان لایا ہے؟ لیکن امیہ بن حلب نے نہ مانا۔ آخرکار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں اسلام نے ایک غلام کو آزادی عطا کی۔ جس بلال رضی اللہ عنہ کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، اللہ نے اسے ایسا مقام دیا کہ بڑے بڑے سردار بھی ان کی عزت کرنے لگے۔ نبی کریم سے محبت۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ یعنی بے حد محبت تھی۔ وہ ہر وقت نبی کریم کی خدمت کے لیے حاضر رہتے۔ جب اذان کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پہلا مؤذن منتخب فرمایا۔ ذرا سوچے، وہ شخص جسے کبھی مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، آج وہی شخص خانہ کعبہ کے قریب کھڑا ہو کر بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی کہ اس نے غلام کو عزت کا تاج پہنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بہت خوبصورت اور پر اثر تھی۔ جب وہ اذان دیتے تو مدینہ کی فضا ایمان سے بھر جاتی۔ صحابہ کہتے تھے کہ حضرت بلال کی اذان سن کر دل نرم ہو جاتے تھے۔ فتح مکہ کا عظیم منظر۔ وہ دن بھی آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ کی وہی لوگ جو کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظلم کا نشانہ بناتے تھے،
آج خاموش کھڑے تھے۔ نبی کریم نے حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ یہ لمحہ تاریخ کا عظیم ترین لمحہ تھا۔ ایک سابق غلام جسے کبھی ذلیل کیا جاتا تھا، آج بیت اللہ کی چھت پر کھڑا اللہ کی بڑائی بیان کر رہا۔ کئی متکبر سرداروں کے دل جل اٹھے، لیکن اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ عزت رنگ، نسل یا دولت سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ نبی کریم کی وفات اور بلال رضی اللہ عنہ کا غم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ غم سے ٹوٹ گئے۔ ان کے لیے مدینے کے ہر گلی، ہر راستہ نبی کریم کی یاد دلاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو زار و قطار رونے لگے، آواز بند ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مستقل اذان دینا چھوڑ دیا۔ وہ مدینے سے شام چلے گئے کیونکہ نبی کریم کی یاد انہیں بے چین کر دیتی تھی۔ خواب اور دوبارہ اذان۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک رات حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم نے فرمایا، بلال کیا ابھی ہمارا وقت نہیں آیا کہ تم ہم سے ملنے آؤ؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ پہنچ۔ صحابہ نے درخواست کی کہ ایک بار پھر اذان دے۔ جب حضرت بلال نے اذان شروع کی تو پورا مدینہ رو پڑا۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے نبی کریم کا زمانہ واپس آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر انسان کا اللہ پر یقین مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ اللہ کے نزدیک عزت تقوی سے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، کالے تھے، سیاہ فام تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا کہ قیامت تک ان کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ مشکلات وقتی ہوتی ہے۔ آج اگر انسان اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرے تو کل اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ آج اگر انسان اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرے تو کل اسے عزت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی عشق رسول سے بری ہوئی تھی۔ اختتامیہ: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی صبر، وفاداری، قربانی اور عشق الہی کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سچا مسلمان وہ ہے جو حالات جیسی بھی ہو اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ جلتی ریت، باری پتھر، کوڑے اور ظلم بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایمان کو نہ ہلا سکے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر مایوس ہو جاتے ہیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ غلام تھے لیکن ایمان نے انہیں تاریخ کا عظیم انسان بنا دیا۔ آج بھی جب دنیا میں کہیں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی گونج اب بھی فضا میں موجود ہے، جو انسانیت کو پکار پکار کہہ رہی ہے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بس دوستو، اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو بلال جیسا صبر نصیب عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔